نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اینڈ تسمیہ سے اپنا سٹارٹ لیں گے کلاس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب حصول علم کی دعائیں پڑھ لیں گے. رب اشرح لی صدری. رب اشرح لي صدري صدري ویسر لی امری. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی. واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولی. يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. ربي زدني علما. اللهم فقهنا فی الدین. اللهم فقهنا في الدين. آمین. اچھا آج نیو دعا سٹارٹ کریں گے اپنی حصول علم کی دعاؤں میں. اللہم انی اسألک. اللهم إني أسألك اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علما نافعا علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. اس دعا کا مطلب ہے یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور ایسا عمل جو جسے تو قبول فرما دے. یعنی قبول ہونے والے عمل کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور ہماری ان کلاسز میں انشاءاللہ کوشش ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کلاسز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ ریکارڈڈ کلاسز ہیں نا، تو ہمیں ایکچولی آج کل دور ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز بہت ایزیلی آپ کو اویلیبل ہے. تو جیسے میں یہ لیسنس جو ہیں یہ جو گروپ کلاسز کے یہ یوٹیوب پہ ڈالتی ہوں، تو یہ مطلب اس سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. کوئی بھی اگر ہم ہوں اس دنیا میں یا نہ ہو، لیکن یہ چیز ہمارے ہاتھوں کی ایک چیز رہے گی. اور جو بھی لوگ اس سے چاہے کوئی ایک بھی انسان اس سے فائدہ اٹھائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند بنا دے. آمین. آمين. اوکے چلیں ہم آگے. میں اپنا قرآن اوپن کرتی ہوں. اچھا ابھی آپ کو اسکرین پر صبح کے اذکار جو کہ ہم نے سٹارٹ کیے تھے اپنے لاسٹ لیسنز میں، اس کا یعنی اسی سلسلے سے ریلیٹڈ ذکر نمبر 3 جو کہ ہمیں صبح کے ٹائم پڑھنا چاہیے. اس کو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، پھر ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بھی دیکھیں گے تھوڑی سی. اللہم بک اسبحنا. اللهم بك أصبحنا أصحابنا اسبحنا. أصبحنا. اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں صبح کرتا ہوں تیرے نام کے ساتھ.
وَبِكَ أَمْسَيْنَا وبك أمسينا اور میں تیرے نام کے ساتھ ہی شام کرتا ہوں وَبِكَ نَحْيَا وبك نحيا اور تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں وَبِكَ نَمُوتُ وبك نموت اور تیرے حکم سے ہی ہم مرتے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو یہ جو وإليك المصير. یہ میں ٹرانسلیشن کے ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں. جب ہم کسی چیز کو ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہیں نا تو اس کا ہمارے ذہن پہ اثر بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بات ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں، اس کی فضیلت ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے کہ جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو وہ یوں کہے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. یعنی اے اللہ تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے حکم سے ہم نے شام کی اور تیرے حکم سے ہم جیتے اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور اسی دعا کو جب ہم شام کے اذکار انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ صرف ہم نے ایک ورڈ چینج کرنا ہے، اصبحنا کی جگہ ہم نے امسینا لگانا ہے، کیونکہ عربک میں امسا جو ہے وہ شام کو کہتے ہیں اور امسینا کا مطلب ہے یعنی ہم نے شام کی. ٹھیک ہے، اوکے چلیں آگے چلتے ہیں. قرآن پیج اوپن کرنے کے لیے ٹھیک ہے. لاسٹ لیسنز میں ہم نے آیت نمبر 15 تک کیا تھا، تو ہم سنیں گے آیت نمبر 11 سے. اچھا، ابھی میں دیکھتی ہوں میرے ساتھ ہمارے ساتھ کون کون ہے، پھر میں آپ کو کال کر کے بتا دیتی ہوں کہ آپ مجھے سنا دیں. اینی سنائیں گی. جی اینی آپ اٹینٹیو ہیں، آپ یہاں سے سنائیں گی آیت نمبر 12 سے. Okay. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. یہ شاباش، ویری گڈ. اچھا اب اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیجئے. اللہ کو آپ نے اسٹریچ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ الف کے اوپر وہ مد ہے چھوٹی والی. جی ویری گڈ. اس کو کتنا اسٹریچ کرتے ہیں؟ 3 ایک سیکنڈز. الف کے نہیں 3 سیکنڈز کے برابر. ٹھیک ہے، اوکے یہ جو اسمال مد ہوتی ہے نا قرآن میں، اس کو کتنا اسٹریچ کیا جاتا ہے؟ 3 سیکنڈز کے 3 لیے. سیکنڈس. اور 3 سیکنڈز کا ڈیوریشن آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ جب آپ اپنی مٹھی بند کر دیتے ہیں اور ایک ایک فنگر آپ سلولی اوپن کرتے ہیں، تو جب آپ 3 فنگرز اوپن کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں 3 سیکنڈز کا ڈیوریشن. ویری گڈ. یہ جو ڈسکرپشن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس کو ڈسکرائب کرتے، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اور جو پارٹیسپینٹس ہیں ہماری سسٹرز، ان کو بھی اس سے مطلب ریوائز ہو جاتا ہے. اوکے، انہم پہ آپ نے کیا کیا؟ یہاں پہ انہم نون پہ تشدید ہے. جی اس کے اوپر اسٹریس دیا اس کو. اس پہ کون سا رول اپلائی کیا جاتا ہے؟ غنہ. ٹھیک ہے، انہم یعنی غنہ کسے کہتے ہیں کہ ہم آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں فار اباؤٹ 1 سیکنڈ، اس پہ ہم پاس کرتے ہیں، یعنی اس سے ہم نے جلدی نہیں گزرنا ہوتا. انہم پڑھ کے اس کو ہم ایسے پڑھتے ہیں انہم. انہم. ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیں اب ارم حسیب آپ جی یہاں سے سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ.
ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں اسی آیت کو. ماشاءاللہ سے اچھی ایفرٹ کی ہے آپ نے. اب دیکھیں یہ ورڈ ہے, ہو سکتا ہے آپ نے جلدی میں پڑھا ہونا تو وہ ویسے انسان تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ ہے آمینو. آمینو. حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر. اس کو ہم 1 سیکنڈ کے لیے اسٹریچ کرتے ہیں. آمینو. آمینو. اور نیکسٹ یہ ہے آمن السفہاء. آمن السفہاء. یعنی اس میں نون کو ہم سین جو تشدید والا ہے اس سے ملا دیں گے اور یہ ورڈ ہوگا آمن السفہاء. آمن السفہاء. اوکے. اچھا اب جیسے لاسٹ لیسنز میں ہم نے اس رول کو پڑھا تھا کہ اگر کوئی ورڈ حمزہ سے اینڈ ہو رہا ہو تو اس پہ وقف کرتے ہوئے کیسے وقف کریں گے؟ یعنی جو حمزہ کی جھٹکے والی آواز ہے وہ تو آئے گی لیکن اس کی حرکت ادا نہیں کریں گے. اگر سپوز آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہوگا پھر آمن السفہاء. ٹھیک ہے, اس کا کر کے ہم نے اینڈ کر دینا ہے. آمن السفہاء. گڈ. اوکے. نیکسٹ ہے راشدہ رشید. آپ کیسی ہیں؟ آپ سنائیں گی یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا انہم هم السفہاء. ٹھیک ہے, اس ورڈ کو دوبارہ پڑھیے. هم هم السفہاء. السفہاء. ٹھیک ہے, لا آگے یعلمون. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ولكن لا يعلمون. ٹھیک ہے, ویری گڈ. دیکھیں اب یہ جو تشدید والے جتنے لیٹرز ہیں نا تو اس پہ آپ لوگوں نے اس کو زور دے کے پڑھنا ہوتا ہے, یعنی 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. اگر جیسے یہ ہومس ہے نا تو ایک دفعہ میم سین سے ملے گا مس, اور دین سین کو ہم اس کے اپنی جو موومنٹ ہے اس سے ہم اس کو اسپیل کریں گے تو یہ ہوگا سو. ہومس سفہاء. ٹھیک ہے, هم السفہاء. یعنی اب اس لیسن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہر تشدید لیٹر ہے اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے. اوکے, شاہینہ آپ سنائیں گی یہاں سے. وَإِذَا. جی. کیسی بسم ہیں آپ؟ اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَّا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اللہ. بس اچھا یہاں پہ روک دیجیے. ویری گڈ ایفرٹ. اب دیکھیے یہ آپ نے ٹھیک پڑھا تھا لَقُوا الَّذِينَ یعنی کاف کو لام سے ملا کے لذین. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ کو ہم پڑھیں گے قالوا. اس کو اسٹریچ کر دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ لام جی. واو کے اوپر کیا ہے؟ چھوٹی مد, اور یہ کتنی اسٹریچ ہوتی ہے؟ 3 سیکنڈز کے لیے. قالوا. قالوا نیکسٹ ورڈ ہے آمنا. آمنا. ٹھیک ہے, تو ویری الف کے اوپر ایک یہ ہے نا مد سا, اس جی کا جی پھر قالوا آمنا. ہاں جی, اسی مد کی وجہ سے نا اس ورڈ کو اسٹریچ کیا جاتا ہے, اس کو کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لام واو پیش لو, اور اس مد کی وجہ سے ہم اس کو ایسے پڑھیں گے قالو. یہ بھی ساتھ لے جانا. جیسے قالوا. یہاں پہ بھی آپ کو یہ ورڈ نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک
اور میرے خیال ہے آپ نے آج ہمیں جوائن کیا نا لائیو، تو میں آپ کو مدس کی پہچان بتا دیتی ہوں کہ قرآن میں نا 2 ٹائپس آف مدس ہیں. ایک ایسی ہوتی ہے جس کی شیپ یہ ہے، اس کو 3 سیکنڈ کے لیے اسٹریچ کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بڑی مد، اس کی نا شیپ ایسی ہوتی ہے، آخر میں ایسا شارپ کرو ہوتا ہے، تو اس کو لمبا اسٹریچ کیا جاتا ہے 6 سیکنڈز کے لیے. اس کے بعد ہاں جی یہ بڑی مد ہوتی ہے، اور اس کو اصل میں مد لازم کہتے ہیں، اور یہ مد متصل ہوتی ہے، یہ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، بڑے ہوں گے اس کو. ہاں جی اس کو زیادہ اسٹریچ کیا جاتا ہے 6 سیکنڈز کے لیے. اس کو دوبارہ پڑھیے گا. کالو وہاں سے کالو کالو آمنا کھانے میں جاؤں گی بولوں گی یہ نہیں آمنا. آمنا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ورڈ ہے نا اس کو ہم آمنا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر ہے کھڑی زبر. اس کھڑی زبر کو 1 سیکنڈ کے لیے ہم اسٹریچ کرتے ہیں اس کی آواز کو، اور نون کے اوپر تشدید ہے، تو اس میں ہم نا اس کو ہم غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربک میں نا 2 لیٹرز ہیں جن پہ اگر تشدید ہو تو وہاں پہ ہم غنہ کرتے ہیں، اور غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے کے جانا، نیزل ساؤنڈ کریٹ کرنا. تو اس وجہ سے یہ ورڈ ہے آمنا، آمنا. یعنی اس کو ہم نے اس کے اوپر سے جلدی نہیں گزرنا ہوتا، اس کے لیے ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے پاس کرنا ہوتا ہے اپنی آواز کو ناک میں سے، اور اس کو مطلب تجوید کی رول سے غنہ کہتے ہیں. اور یہ 2 لیٹرز پر ہوتا ہے، صرف نون مشدد پہ اور میم مشدد پہ. ٹھیک ہے، ان لیٹرز پہ تشدید ہے، اس وجہ سے ان کو ہم مشدد کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ سمیرہ علی. جی میم کہاں سے پڑھنے؟ جی آپ یہاں سے سنائیے. اللہ یستہزئ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. ویری گڈ. یہاں پہ اوکے یہاں پہ اسٹاپ کر دیجئے. اب یہ جو ورڈ ہے نا، اچھا یہاں سے تھوڑا سا بتائیے، یہ جو اللہ کا نام ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے نا، تو جی اس کو ہم بھاری آواز. جی ویری گڈ. ٹھیک ہے، اگر میں تھوڑا سا اور بھی ڈسکرائب کر لیتی ہوں کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم اللہ کے نام کو ہیوی ساؤنڈ یعنی بھاری آواز سے بھاری پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یعنی یہ ہوگا اللہ. ویری گڈ. اور یہ ورڈ جو ہے نا یہ ہے یعمہون، یعنی جو آئین کی آواز ہے نا اس میں جھٹکا نہیں آنا چاہیے، یہ ہوگا نرمی سے پڑھا جائے گا یعمہون. یعمہون. اور چونکہ ہم لوگ نے اپنی بیسک مطلب پڑھنا تو ماشاءاللہ سے سب کو آتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ عربک ٹیکسٹ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے یعنی تجوید کو بہتر بنانا ہے. اور تجوید کی میننگز کیا ہے کہ عربک جو لیٹرز ہیں ان کو ان کے پراپر پروناؤنسیشن کے ساتھ ہم ایگزیکیوٹ کریں، ہم ادا کریں ان کو، ان کا جو پراپر پروناؤنسیشن ہوتا ہے. تو اب تجوید یعنی بہت آسان ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ جو عربک کے جو 29 لیٹرز ہیں نا الف سے لے کے یا تک، ان کا ہمیں پراپر ان کی ادائیگی آتی ہو تو پھر ہم انشاءاللہ پڑھتے بھی بہت اچھے لہجے میں. ٹھیک ہے، اوکے. اب کوثر تنویر آپ یہاں سے سنا دیجیے، بلکہ یہی آیت دوبارہ پڑھ لیجیے پھر نیکسٹ ہم پڑھیں گے نیو لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. فی طغیانہم.
فی طغیانہم یعمہون. یعمہون. شاباش. ٹھیک ہے، یعنی آئین کی آواز میں جھٹکا نہیں آنا چاہیے. اوکے، اس کے علاوہ کوئی ہیں جو رہ گیا ہوں جیسے میں سنوں؟ سب نے سنا دیا ہے؟ جی آج تو ماشاء اللہ سب نے سنا دی. چلے ماشاء اللہ، ویری گڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائیں. اوکے، اب نیکسٹ آیت ہم آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے. ہمارا آج کا جو لیسن ہوگا، اور اس میں ہم جو پرانے رولز ہم نے پڑھے ان کو ہم ریوائز بھی کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں، جیسے ہم نے مد کو ڈسکرائب کیا تھا نا کہ قرآن میں 2 ٹائپس آف مدس ہیں، ایک چھوٹی ہیں اور ایک بڑی ہے. تو اب یہ جو اولئک کا ورڈ ہے، اس میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ بڑی مد. ٹھیک ہے، اب اس کی شیپ کو آپ سب دیکھیں تو یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ ایسی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو قالو ورڈ تھا اس کے اوپر جو مد تھی نا وہ ایسی تھی جیسی الف مد آ کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ سائنس ہمیں پتہ چل جاتے ہیں نا اس کے بعد تو بہت ہی ایزی ہے تجوید. اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آواز دی ہوتی ہے، تو وہ اس کو پھر جس میں جتنی وہ پریکٹس کرے گا اس کی اتنی ہی بہتری ہوتی ہے. چلیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. أولئك الذين اشتروا الضلالة. ضلالہ. اچھا، اس ورڈ کو دیکھیں، یہ نا اصل میں یہاں پر 4 ورڈز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اولائی اور کلذی. اب یہ کاف جو ہے نا اس لام سے مل جائے گا، یہ والا نون جو ہے نا اس شین سے ملے گا، تو یہ ہوگا نشترا. ٹھیک ہے، تا را. اور یہ واو جو ہے نا یہ دوات سے ملے گا، تو یہ ہوگا ودوالالت. میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ پہلے سنیں اس کے بعد پھر پڑھ لیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ورڈ ہے. اب اس کو نا ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ویری گڈ. اور اس بالہدا ورڈ کو دیکھیں کہ یہ جو ہے نا خالی یا کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمپٹی لیٹر ہے، یہ سائلنٹ لیٹر ہے. جیسے یہ واو سے آخر میں الف ہے تو یہ بھی خالی ہے، یہ بھی ایمپٹی ہے، اس وجہ سے یہ بھی سائلنٹ ہے. تو عربک میں نا 3 سائلنٹ لیٹرز ہوتے ہیں. واو اگر یہ خالی ہو، الف اگر یہ خالی ہو، اور یا اگر یہ خالی ہو، تو یہ صرف لکھنے میں آتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ان کو ہم پڑھتے نہیں ہیں. جیسے اس میں بھی نا ہم نے نشترا اور پھر واو کو ہم نے دوات سے ملا دیا تھا. یہ الف اور یہ جو لام ہے یہ پڑھا نہیں جاتا، بس یہ جسٹ لکھنے میں آتا ہے، تو یہ نہیں پڑھے جاتے. اور ان کے لیے آپ نے جسٹ یاد کرنا ہے اپنے ذہن میں وائی جو انگلش لیٹر ہے نا الفابیٹ. تو جب آپ کو واو الف اینڈ یا کا جو مجموعہ ہوگا وہ یاد ہوگا وائی کی شکل میں، تو اس میں تینوں لیٹرز آ جاتے ہیں. جب یہ خالی ہوتے ہیں تو یہ نہیں پڑھے جاتے ہیں. اوکے، نیکسٹ ہے فما ربحت تجارتهم. فما ربحت تجارتهم. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ورڈ ہے نا ربحت تجارتهم، تو اس میں کیا ہے کہ اس ہا کو ہم نے اس تا سے ملانا ہے. ٹھیک ہے، یہ اور یہ جو اس سے پہلے جو تشدید کا لیٹر ہے اس سے پہلے اگر کوئی بھی ساکن لیٹر ہو، یعنی ساکن لیٹر ہم اسے کہتے ہیں جس کے اوپر یہ نشان ہوتا ہے ساکن کا. تو یہ چونکہ
تشدید کا لیٹر ہے، اس سے پہلے یہ ساکن لیٹر ہے، تو اس کو ہم سکپ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ حذف ہو جاتا ہے اور ہم اس ہا کو اس تا سے ملائیں گے، یہ ہوگا ہا تا زبر ہت اور تا زیر تی، ہت تی، ٹھیک ہے. ربحت تجارتہم، ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وما كانوا مهتدين. ویری گڈ. اب دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یہاں سے پوری آیت. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ویری گڈ. اوکے نیکسٹ پڑھیں گے آیت اپنی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں یہ ہے کمثل، ٹھیک ہے، لام کو اس سے ملا دیا اور اس کے بعد زال کو ہم نے ڈائریکٹ اس سین سے ملا دینا ہے. تو ان دونوں لیٹرز کے بیچ میں اب دیکھیں یہ جو خالی لیٹرز ہیں نا یا اور الف، یہ خالی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو نہیں پڑھا. ہم نے زس توقدا، اس کے بعد نا رن ورڈ ہے تو ہم نے چونکہ وقف کیا اس وجہ سے اس کو ہم نے نا را پڑھ کے وقف کر دیا تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ورڈ خالی الف کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہو اور اس سے پہلے دو زبر ہو تو ہم نے اس کو سنگل زبر کر کے وقف کرنا ہوتا ہے، نا را پڑھ کے، ٹھیک ہے، را زبر را جسٹ وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم روانی سے پڑھیں گے تو پھر نا رن پڑھیں گے. اوکے آگے چلتے ہیں. اب یہ جو فلما کے اوپر مد ہے نا یہ چھوٹی مد ہے، ٹھیک ہے، اور ادواعت کے اوپر جو مد ہے یہ بڑی مد ہے. تو یہاں پہ نا یہ آپ کو صاف جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے ڈفرینس بٹوین دیز ٹو مدس. تو یہ ہے فلما اضاءت ما حوله ذهب الله. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ میں نے نا آیت کے بیچ میں، یعنی یہ آیت یہاں سے لے کے یہاں اینڈ ہو رہی ہے تو میں نے آیت کے بیچ میں وقف کر دیا. تو آیت کے بیچ میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کا رول یہ ہے کہ جس بھی ورڈ پہ آپ وقف کر رہے ہوں تو اس کا جو لاسٹ لیٹر ہوگا اس کو آپ نے ساکن کر دینا ہے. اور ساکن مینس کہ اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے نا اس کو ادا نہیں کرنا، صرف نہ آپ نے اس کی آواز نکالنی ہوتی ہے. اس لیے ہم نے اس کو ذہب اللہ کہہ کے وقف کر دیا. اب ہم اس آیت کو یہاں سے کمپلیٹ کریں گے تو پیچھے سے ایک یا دو حرف ورڈز جو ہیں وہ اٹھائیں گے پھر آگے چلیں گے. ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ذہب اللہ بنورہم وترکہم. ذهب الله بنورهم وتركهم. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اس میں جلالہ ہے نا یعنی اللہ کا نام، اس سے پہلے جو یہ لیٹر ہے اس کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس لیے اس کو ہیوی ساؤنڈ سے پڑھا. ذہب اللہ. ذهب الله. ویری گڈ. اوکے نیکسٹ چلتے ہیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اس کو تا کو ہم نے لام سے ملانا ہے، یہ ہوگا ظلمات لا يبصرون. ظلمات لا يبصرون. ویری گڈ. اوکے نیکسٹ جو ہے
اچھا یہاں پہ نا ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے جس کو میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ہمارے ہاں نا ایک عجیب ہی کنسیپٹ ہے. بچپن سے شاید ہمیں کسی نے سکھایا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کتے کو دیکھتے ہیں نا تو یہ والی آیت پڑھ لیا کریں جو کہ نان آتھینٹک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ نہیں پڑھنی. اس کا دیکھیں اس کے میننگز میں بتا دیتی ہوں. جبکہ مطلب ہمیں نا کسی بھی جو نقصان دہ چیز ہوتی ہے نا, جو ہارمفل ہوتی ہے, جو ڈینجرس ہوتی ہے, اس سے حفاظت کے لیے ایک اور دعا ہے, وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میں انشاءاللہ اس کا ٹیکسٹ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. تو یہ بیسکلی ہمارے نا مطلب بچپن سے بس جس نے جو سکھا دیا, تو اکثریت میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ کتے کو دیکھ کے یہ والی آیت پڑھتے, سم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو اس کے میننگز دیکھ لیں, یہ ہیں بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, پس وہ نہیں وہ لوٹتے. تو یہ اصل میں یہ آیت اس کنٹیکسٹ میں جو پڑھی جاتی ہے نا وہ رانگ ہے. ٹھیک ہے, اوکے چلے اب ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. صم بکم عمی فهم لا يرجعون. اب یہاں پہ نا ہم نے ساؤنڈز اپنے کریکٹ کرنے ہیں. یہ ہے صم صم بکم بکم عمی عمی فهم لا يرجعون. فهم لا يرجعون. یہ جو یہ والی جو موومنٹس ہوتی ہیں نا, جو زبر یہ سلینٹنگ پوزیشن میں جو ہوتی ہیں, تو ان کو ہم نے اتنا لمبا نہیں کرنا ہوتا, ان کو شارٹلی پڑھتے ہیں. یہ ہے فاہم فهم لا یرجعون. لا يرجعون. او کصیب من السماء أو كصيب من السماء سماء. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم کس رول کی پریکٹس کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اس ورڈ پہ وقف کیا جس کا اینڈ حمزہ پہ ہو رہا ہے. تو ہم نے کیسے وقف کیا, حمزہ کی جو اپنی جھٹکے والی آواز ہے وہ تو ادا کی, لیکن حرکت ادا نہیں کی. ٹھیک ہے, اور یہ جو زبر زیر پیش ہے نا, ان کو حرکات اس لیے کہتے ہیں, موومنٹس اس لیے کہتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہم نے ان لیٹرز کی آوازوں کو اوپر لے کے جانا ہے یا نیچے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے زبر ہوتا ہے تو وہ آواز اوپر جاتی ہے, اینڈ زیر ہو تو نیچے جاتی ہے. اوکے, یہاں سے دوبارہ پڑھیں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. ٹھیک ہے, اب یہ ورڈ ہے ظلمات ظلمات ورعد وبرق. رعد وبرق. رعد وبرق. اچھا, یہ دال کے اوپر بھی دو پیش ہے نا, اس کو پڑھیں گے دوا. ٹھیک ہے, دوا برق. برق. اب یہ جو کاف ہے نا, اس پہ ہم نے وقف کیا ہے, تو یہ چونکہ جس ورڈ پہ ہم وقف کرتے ہیں اس کو ساکن کر دیتے ہیں, تو یہ پھر ایک اور رول ہے, اس کو کہتے ہیں کلکلا. ٹھیک ہے, تو وہ کلکلا لیٹر بن جاتا ہے, اس لیے ہم نے اس کی آواز ایسی بنانی ہے, برق, ق کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے, برق. برق. نیکسٹ ہے یجعلون اصابعہم
يجعلون أصابعهم 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 یہ سواد جو ہے نا یہ ہیوی ساؤنڈ لیٹر ہے تو اس کی آواز ہم نے بھاری یعنی پر پڑھنا ہے اس کو أصابعهم أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Very good. والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين. Very good. دوبارہ پڑھیں اس کو واللہ واللہ محیط بالکافرین. ٹھیک ہے ویری گڈ. اوکے 20 آیات پوری کر لیتے ہیں تو لاسٹ ہے آیت نمبر 20 لانگ آیت دیکھتے ہیں اس کو. یکاد البرق یخطف ابصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم. یہ جو کاف ہے نا یہ کاف اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. یکاد البرق يكاد البرق یہ والا کاف جو ہے نا یہ ہیوی ساؤنڈ ہے. برق یخطف ابصارهم يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء